السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں کھری بات لقمان کے ساتھ. میرا نام مبشر لقمان ہے. 24 گھنٹے سے زیادہ گزرنے کے باوجود پیپلز پارٹی نے ابھی تک ایم کیو ایم سے باضابطہ کوئی رابطہ نہیں کیا، اور صدر آصف علی زرداری جو کہ کو چیئر پرسن بھی ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے، اس وقت لنڈن میں ہیں. لیکن آپ کو میں بالکل واضح طور پہ بتاؤں کہ ان کی اور جناب الطاف حسین صاحب کی ملاقات کا کوئی جسے کہتے ہیں نا کہ نشانیاں نہیں ہیں کہ ان کی آپس میں ملاقات ہوگی. ایم کیو ایم یقیناً اس باری لگتا ہے کہ فائنلی جو ہے اس حکومتی اتحاد سے علیحدہ ہو گئی ہے. انہوں نے نہ صرف قومی اور صوبائی اسمبلیوں میں اپوزیشن بینچز میں بیٹھنے کا فیصلہ کیا بلکہ انہوں نے سینٹ کے اندر بھی اپوزیشن بینچز میں بیٹھنے کا فیصلہ کیا ہے. اور گورنر ڈاکٹر عشرت العباد جو ہیں انہوں نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا ہے. ان کی جگہ پہ قائم مقام گورنر نے چارج بھی سنبھال لیا ہے، اور بڑی تیز یہ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں. لیکن کہا جا رہا ہے دو نام بڑے کلیئر سامنے آ رہے ہیں کہ شاید ڈاکٹر ذوالفقار مرزا کو نئے سرے سے اضافی ذمہ داریاں سونپی جائیں صوبہ سندھ کے اندر، یا فیصل رضا عابدی کو بھی کوئی نئی ذمہ داریاں دی جا سکتی ہیں وہاں پہ. اور ایک تیسرا نام جو کہ بیسیکلی ایم این اے ہیں اور صوبائی اسمبلی سے ان کا تعلق نہیں ہے، لیکن ان کے متعلق ایک ریومر آ رہی ہے کہ ان کو ریزائن کروا کے صوبائی اسمبلی کے اندر لایا جائے گا خورشید شاہ صاحب کو. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ایم کیو ایم سے، کراچی سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں جناب رضا ہارون صاحب، سابق منسٹر آئی ٹی تھے. اور ہمیں جوائن کیا شرجیل انعام میمن صاحب نے، انفارمیشن سیکرٹری ہیں سندھ پاکستان پیپلز پارٹی کے. لاہور میں ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب حسن نثار صاحب، روزنامہ جنگ سے ان کا تعلق ہے. جناب سلیم بخاری صاحب ڈیلی نیشن کے ایڈیٹر ہیں، مدیر ہیں. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. پہلے رضا ہارون صاحب، جو میری بات ہے اس میں کوئی صداقت ہے کہ قائد تحریک الطاف حسین صاحب اور صدر آصف علی زرداری صاحب کے درمیان لنڈن میں ملاقات کا کوئی امکان نہیں؟ ایز آف ناؤ میرا نہیں خیال کوئی ملاقات کا امکان ہے. ویسے بھی مبشر صاحب یہ ایک حتمی فیصلہ ہے اور یہ کنسنسس سے لیا گیا ہے. تمام رابطہ کمیٹی کے اراکین نے اس میں بھرپور مشاورت کری. 2 روز لگے ہمیں اس فیصلے میں پہنچنے میں. جو ہمارا پورا تنظیمی سیٹ اپ ہے زون سیکٹر یونٹس کا، پارلیمنٹیرینز کا، پھر عوام کی بے پناہ دباؤ تھا ہمارے اوپر، اور وہ تمام چیزیں سامنے رکھتے ہوئے یہ ایک حتمی فیصلہ کیا گیا ہے. شرجیل میمن صاحب، عوام کو آپ لوگ اصلیت کیوں نہیں بتاتے کہ یہ صرف ایک نشست کی بات نہیں ہے بلکہ بہت لمبے عرصے پہ محیط ایک ایسا مسٹرسٹ ہے جس کی فائنل کلمنیشن اس ایک نشست کے اوپر ہوئی؟ متعدد بار ایم کیو ایم نے آپ کا ساتھ چھوڑا، متعدد بار وہ لوگ واپس آئے. آپ لوگوں نے کیوں اپنے کیے ہوئے وعدوں پہ پورا نہیں رہے ہمیشہ؟ شکریہ مبشر صاحب. پہلے تو میں یہ بات واضح کروں گا کہ متحدہ قومی موومنٹ اور پاکستان پیپلز پارٹی 2 الگ جماعتیں ہیں، الگ منشور رکھتی ہیں اور الگ خیالات ہیں. لیکن اس کے باوجود بھی جو کہ محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ نے جو ہمیں ویژن دیا، جو پالیسی دی، اور محترم آصف علی زرداری صاحب نے اسی پالیسی پہ عمل کرتے ہوئے ریکنسیلیشن کی جو ہے وہ پالیسی اپنائی، اور پورے ملک میں آپ نے دیکھا کہ مفاہمت کی سیاست کو فروغ دیا گیا. اور یہ پہلی دفعہ کہ کوئی بھی جو ہے سیاسی قیدی اس وقت جیلوں میں نہیں ہے. اسی مفاہمتی پالیسی پہ چلتے ہوئے ہم کل بھی مفاہمتی پالیسی جاری رکھے ہوئے تھے، اور آج بھی ہماری مفاہمتی پالیسی جاری ہے. جہاں تک متحدہ قومی موومنٹ کے دوستوں کا یہ ڈیسیجن ہے، تو ہم اس میں بالکل پوری کوشش ہماری یہی ہے کہ تمام پارٹیز کو اعتماد میں لے کر ہی ہم آگے چلیں، اور اگر کہاں پر کوئی غلط فہمیاں ہیں تو وہ غلط فہمیوں کو بھی دور کیا جا سکتا ہے. رضا ہارون صاحب، کل آپ نے ایک ٹیلی ویژن شو میں بیٹھ کے کہا تھا، جب آپ سے خاص طور پہ نام پوچھا گیا تو آپ نے رحمان ملک صاحب کا نام لیا کہ وہ آپ لوگوں سے رابطے میں تھے. لیکن میں اضافہ کروں کہ صرف رحمان ملک صاحب نہیں تھے، محترمہ فریال تالپور صاحبہ بھی تھیں، وچ از دا ہائیسٹ لیول آف کوآرڈینیشن. کیا صحیح ہے کہ غلط ہے؟ صحیح بات. حسن نثار صاحب، اگر منشور کی جس کی میمن صاحب بات کر رہے تھے، منشور کو دیکھا جائے تو پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کا منشور تو کئی چیزوں میں مطابقت رکھتا ہے. یہ ڈفرنسز کہاں پہ آئے ہیں؟ دیکھیں، بنیادی بات یہ ہے کہ صرف انہی 2 پارٹیز کا نہیں، آپ منشور تو تحریک استقلال، نون لیگ، کاف لیگ کا اگر سارے رکھ لیں، اتفاق ہے کہ میں نے ریسنٹلی پڑھے ہیں تو ان میں تو اتنی زیادہ مماثلت ہے. اس کی وجہ بھی ہے بیکاز دے ڈونٹ مین اینی تھنگ. ایک کتاب سے چھاپنا ہوتا ہے نا، اس میں اچھی اچھی کہانیاں
ڈال کے اچھے اچھے خواب بننے ہوتے ہیں تو وہ ایک ہی جیسا ہے. جہاں تک ہے اختلاف کا تعلق تو ایم کیو ایم ظاہر ہے انہوں نے لیٹ ڈاؤن، بہت بری طرح لیٹ ڈاؤن فیل کیا ہے. ایک جملہ پتہ نہیں یہ اپنا رضا ہارون صاحب کا ہی ہے شاید، کہ بغیر اختیار کے وزارتیں، ٹھیک، اور بے شمار کچھ ریزنز نون ہیں، کچھ ان نون ہوں گی جو کم از کم میرے علم میں نہیں ہوں گی، جو ترک تعلقات تک نوبت آئی ہے. آبویسلی بہت لمبا چوڑا ہوگا، لیکن دو چیزیں جو میں اس موقع پہ عرض کرنا چاہوں گا. ایک تو یہ کہ یہ میرا خیال ہے یہ فیصلہ اس بار ریورس نہیں ہوگا، کیونکہ پہلے ہی جتنی بار یہ ہو چکا ہے اس سے اب اگر یہ دوبارہ وہی کچھ کرتے ہیں، یہ روٹھنے ماننے والا چکر اگر چلتا ہے اسی طرح، پھر یہ ایکشن ری پلے ہوتا ہے تو اس سے ایم کیو ایم کے امیج کو اور ان کی کریڈیبلٹی کو نقصان پہنچے گا. تو میرا خیال ہے کیا نقصان پہنچے گا؟ میں نہیں بلیو کرتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایم کیو ایم کا جو ووٹر ہے وہ تو بڑا ڈائی ہارڈ ووٹر ہے، وہ تو کمیٹڈ ہے ان کے ساتھ، وہ تو رہے گا اپنی قیادت کے ساتھ. وہ اس ووٹر کی بات نہیں ہو رہی نا جی، میں بھی ان کا ووٹر ہوں، میں اس طرح کا کمیٹڈ ووٹر تو نہیں ہوں. میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک پارٹی میں تو جنرلی میں آپ کے پروگرام میں یہ بات کر رہا ہوں، میں تو یہ لکھ کے کرتا ہوں کہ وہ مجھے تو پاکستان میں اگر کوئی ڈھنگ کی پولیٹیکل پارٹی لگتی ہے جو ہوم ورک کرتے ہیں، مڈل کلاس کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، یہی لوگ ہیں. لیکن یہ اس بات پہ تو میں بھی اریٹیٹ ہوا تھا کہ انہوں نے کیا تماشا بنایا ہے، آ رہے ہیں جا رہے ہیں، آ رہے ہیں جا رہے ہیں. اسے تو ٹین ایجرز ہیں ایسے روٹ جاتے، وہ کہتے ہیں میں نے تمہیں جو امرود دیا تھا واپس کرو، آپ مجھے امرود دے رہا ہے، میں کہتا نہیں وہ جو کھایا ہے وہی واپس کرو. ابھی اس طرح کا بندہ کہتا ہے یار یہ تو بہت بچپنا سا ہے. سو اٹ از ناٹ دیئر ووٹر ان کراچی اور حیدرآباد اور جو ان کا ایریا آف انفلوئنس ہے، پورا پاکستان ہے. وہ آہستہ آہستہ وہ اسپریڈ کر رہے ہیں، ان کو کرنا چاہیے. لیکن یہاں کا ووٹر تو کچھ سوچ میں کہ یار یہ تو بڑے لیکن یہی چیز ایم کیو ایم کے خلاف گئی تھی جب انہوں نے ڈاکٹر ذوالفقار مرزا کو 9-0 میں ویلکم کیا تھا سلیم بخاری صاحب. تو بہت لوگوں نے اس کو ان کی کمزوری جانا تھا. تو واٹ ڈو یو ایکسپیکٹ فرام دیم؟ دیکھیں ایک بات تو یہ ہے کہ پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم دونوں کراچی کے حوالے سے خاص طور سے میجر سٹیک ہولڈرز ہیں، اور یہ بار بار کا روٹنا. پیپلز پارٹی کیسی ہے؟ ایک لیاری کی سیٹ لے کے میجر سٹیک ہولڈر ہو گئے؟ نہیں، اس لیے کہ حکومت ان کی ہے. نہیں یہ تو کراچی کے تو نہ ہوئے، سندھ کے ہوئے نا. چلیے سندھ کی کر لیں، لیکن بہرحال کراچی میں بھی پیپلز پارٹی کے سٹیکس ہیں. جو ذوالفقار مرزا کنٹروورسی پہلی دفعہ شروع ہوئی تھی اس کا بھی کراچی سے تعلق تھا، سندھ کے باقی علاقوں سے نہیں تھا. تو ٹیک اوور کرنا چاہ رہے تھے نا، ان کا تو یہی بلیم تھا. دیکھیے مجھے جو بات سمجھ نہیں آتی وہ یہ کہ پیپلز پارٹی ملک کے سیاسی حالات کے پیش نظر کیسے یہ افورڈ کرتی ہے کہ 1.5 سال میں یا 3 سال میں 6 دفعہ ایم کیو ایم کو ناراض کیا جائے، 6 ہی دفعہ پھر واپس لیا جائے. وہ بالکل ٹھیک کہا انہوں نے کہ اب تو یہ بالکل ایسے لگنے لگا تھا جیسے کوئی کھیل کھیلا جا رہا ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ اگر ایم کیو ایم نے پالیٹکس کرنی ہے پورے ملک میں، جیسا کہ دکھائی دے رہا ہے پنجاب میں وہ آگے ہیں، گلگت بلتستان میں ان کی سیٹیں ہیں، کشمیر کے الیکشن میں ان کے سٹیکس تھے، تو انہیں کراچی سے اوپر دیکھنا ہے بہرحال. لیکن یہ کیا وجہ ہے کہ جن چیزوں سے ایم کیو ایم اریٹیٹ ہوتی ہو ان کو جان بوجھ کے یا باوجود یا بغیر کسی وجہ کے دہرایا جائے. مثال کے طور پہ اس کرائسس میں جو سب سے بڑا اریٹنٹ آیا وہ یہ کہ جی شاید ذوالفقار مرزا کو وہاں کا چیف منسٹر بنایا جا رہا ہے. اب یہ بات جانتے بوجھتے ساری دنیا کو پتہ ہی ہے، آپ کو راز نہیں ہے کہ یہ نام ان کے لیے قابل برداشت نہیں ہے. تو مجھے جس بات کی سمجھ نہیں آتی اور میں چاہوں گا کہ شرجیل صاحب جو ہیں وہ اس کے اوپر کچھ روشنی ڈالیں کہ یہ سب کچھ جانتے بوجھتے ہوئے کہ اس کے اوپر دوسرے ساتھی جو الہی ہے اس کا رد عمل کیا آئے گا، اس طرح کی باتیں کیوں ہو جاتی ہیں؟ شرجیل میمن صاحب، آپ نے تو یہ بھی بیان دیا ہے نا کہ ذوالفقار مرزا کی چھٹیاں بہت جلد ختم ہونے والی ہیں. وہ کون سی لیو پہ ہیں؟ میٹرنیٹی لیو پہ ہیں، اینول لیو پہ ہیں، کون سی لیو پہ ہیں؟ دیکھیں جی مبشر صاحب، انہوں نے ان کی صحتیابی، ان کی صحت کو اجازت نہیں دے رہی تھی اسٹریس کی وجہ سے، اس لیے انہوں نے پہلے 1 ماہ کی لیو لی اور پھر انہوں نے 1 ماہ کی ایکسٹینڈ کی. مجھ سے جب کچھ صحافی دوستوں نے پوچھا کہ کیا وہ 4 جولائی کو ان کی ختم ہو رہی لیو تو واپس آ رہے ہیں، تو اس پہ میں نے یہ کہا کہ یہ ان کی اپنی مرضی پہ، اگر وہ مزید آرام چاہیں گے تو وہ مزید لیو کا بولیں گے. دوسری بات، جہاں تک چیف منسٹر کے حوالے سے جو ذوالفقار مرزا صاحب کے نام کے حوالے سے جو بات ابھی آئی ہے، انہوں نے آج ابھی کوئی تھوڑی دیر پہلے ایک خود بیان دیا ہے
کہ یہ صرف قیاس آرائیاں ہیں اور جو موجودہ ہمارے وزیر اعلیٰ ہیں وہ اپنا کام بخوبی سر انجام دے رہے ہیں. اگر موجودہ وزیر اعلیٰ کو بھی سٹریس ہو گیا, جس طرح ڈاکٹر ذوالفقار مرزا کو سٹریس ہو گیا تھا, اگر ان کو بھی سٹریس ہو گیا تو آپ کی نظر میں, آپ کی ذاتی نظر میں اس وقت وزیر اعلیٰ کے عہدے کا امیدوار کون ہے پیپلز پارٹی سے؟ دیکھیں پیپلز پارٹی سے اس وقت وزیر اعلیٰ کے عہدے کا امیدوار کوئی بھی نہیں ہے. نہیں, اگر سٹریس ہو جاتا ہے, قائم علی شاہ صاحب تو ایک بزرگ آدمی ہے, بہت لمبی سبسٹیوٹس بھی تو ہوتے ہیں نا لائف میں, زندگی میں آلٹرنیٹس بھی تو ہوتے ہیں. دیکھیں میں آپ کو ایک بات کلیئر کر دوں کہ جب تک کوئی چیز آ نہیں جاتی تو پہلے پریڈکشن اپنا پریپیئر کر لینا چاہیے نا. ان کی صحت کمزور رہنا شروع ہو گئی ہے, وہ آپ کو پتا ہے, مجھے بھی پتا ہے, میں ڈیٹیلز میں نہیں جانا چاہ رہا. نہیں ماشاءاللہ وہ ابھی بھی جو ہے وہ بخوبی اپنا کام دے رہے ہیں اور ایکٹیولی دے رہے ہیں, اور وہ پورے سندھ کے وزٹس بھی کر رہے ہیں. گورنر کون بنے گا؟ وہ فلڈ گورنر کون بنے گا؟ اگر مجھے آپ کمپلیٹ کرنے دیں مباشر صاحب تو میں اس بات پہ جاتا ہوں. میرے خیال ہم بہت دور کی سوچ رہے ہیں کہ گورنر کون بنے گا. ہماری کیوں, کتنی دور لگے گی اس کو بننے میں, کتنی دیر لگے گی اس کو بننے میں؟ دیکھیں جی, کل بھی اگر آپ نے صدارتی ترجمان کا بیان پڑھا ہو تو اس میں انہوں نے یہ کہا کہ گورنر ارشد العباد صاحب جو ہیں وہ اپنے فیصلے پر ریویو کریں. پہلی بات. دوسری بات, گورنر ارشد العباد ان سے ڈکٹیشن نہیں نہ لیتے آپ کے صدارتی اسپوکس پرسن سے, وہ تو ڈکٹیشن نہیں لیں گے ان سے, وہ ان کا فیصلہ ہے, انہوں نے کر لیا. اور ایم کیو ایم کے تحفظات دور کیے بغیر آپ کیسے یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ اپنے فیصلے پہ نظر ثانی کر لیں گے؟ دیکھیں ایم کیو ایم کے تحفظات اگر ماضی میں بھی رہیں تو ان کو دور کیا گیا ہے, اور آج بھی اگر کوئی اس طرح کی چیز ہوگی تو اس پہ بات چیت ہو سکتی ہے. اور سیاست میں ڈائیلاگز ہمیشہ ہوتے رہتے ہیں. جس طرح حسن نثار صاحب کہہ رہے تھے کہ اگر یہ واپس آ گئے تو کریڈیبلٹی خراب ہوگی, میں آپ کو بات بتا دوں یہاں پہ ایک پرابلم ہو رہی ہے. شرجیل میمن صاحب, میں آپ سے پوائنٹ بلینک ایک سوال پوچھتے ہیں کہ ڈاکٹر ارشد العباد کا ایک بڑا اہم رول جو تھا, جو عام طور پہ نظر نہیں آ رہا تھا لوگوں کو, کہ جب بھی کراچی کے یا سندھ کے حالات زیادہ خراب ہوتے تھے تو وہ تمام سٹیک ہولڈرز کو گورنر ہاؤس میں بیٹھا کے وہاں پہ چائے کے اوپر وہ ساروں کا صلح کرا دیتے تھے, تصفیہ کرا دیتے تھے, اور مزید خون ریزی سے وہ شہر اور یہ ملک بچ جاتا تھا. کیا پیپلز پارٹی کی صفوں میں ایسا کوئی شخص ہے جو اس لیول کا یہ بزرگی والا رول پلے کر سکے؟ دیکھیں پیپلز پارٹی میں الحمدللہ سب لوگ میچور ہیں, اور ماضی میں اگر تلخیاں ہوئی ہیں تو کہیں پہ کبھی وہ گورنر ہاؤس میں بیٹھ کر حل ہوئی ہیں, کبھی 9-0 بیٹھ کر ایک میچور آدمی کو تو 4 جولائی کو چھٹیاں ختم ہو رہی ہیں. دیکھیں ہو سکتا ہے وہ اپنی چھٹیاں مزید لے لیں. رائٹ. شرجیل میمن صاحب آتے ہیں, آپ کی طرف ہی آتے ہیں. رضا ہارون صاحب بھی ہماری طرف ہیں, ہمارے پاس ہی ہیں. حسن نثار صاحب بھی ہیں, سلیم بخاری صاحب بھی ہیں. وی کم بیک ٹو دم آفٹر بریک. ٹیک اے بریک. ویلکم بیک فرام دا بریک. ہمارے ساتھ شرجیل میمن صاحب ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے. ہمارے ساتھ رضا ہارون صاحب ہیں, ایم کیو ایم سے ان کا تعلق ہے. ہمارے ساتھ حسن نثار صاحب اور سلیم بخاری صاحب ہیں. سلیم بخاری صاحب, آپ کو اور حسن نثار صاحب کو میں ریکویسٹ کروں گا کہ اگلے چند منٹ کے لیے آپ ججز کا رول پلے کریں, صرف آپ آبزرو کر کے پھر اپنا فیصلہ دیجیے گا. شرجیل میمن صاحب, جو آپ لوگوں نے جس طرح سے منانا ہے ایم کیو ایم کو, جن جن غلطیوں کی معافی مانگنی ہے آپ قوم کے سامنے مانگ لیں. رضا ہارون صاحب آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں, پھر ہم رضا ہارون صاحب سے بھی پوچھتے ہیں کہ وہ اس پہ ایگری کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. اگر آپ نے ان کو منانا ہو اور اپنی کوتاہیاں ماننی ہو تو آپ کیا کیا مانیں گے اور کیا کیا کہیں گے؟ دیکھیں پہلے تو میں آپ کی پہلی بات پہ کمنٹ ضرور کروں گا کہ آپ نے کہا کہ پیپلز پارٹی صرف کراچی میں ایک لیاری کی سیٹ پہ ہے, اس کے علاوہ پیپلز پارٹی کوئی تعلق نہیں ہے. دو پیپلز پارٹی ملیر میں بھی ہے, لیاری میں بھی ہے, کیا ماڑی میں بھی ہے, اور اس سے زیادہ ہر کراچی کا. اگر اسی طرح رہے تو انشاءاللہ 5-7 اور بھی نکل آئیں گی, ایسی کوئی بات نہیں ہے. آپ مرزا صاحب کو لے آئے نا چھوٹی سے بات پہ اس پہلے. نہیں, میں وہ کہہ رہا ہوں کہ وہ تو الیکشنز بتائیں گے. آپ کچھ پرسنل کمنٹس کر رہے ہیں. نہیں مجھے یہ بتائیں, آپ مجھے یہ بتائیں شرجیل میمن صاحب کہ مرزا صاحب کی وجہ سے کیا یہ چیز شروع نہیں ہوئی تھی؟ ان کے بیانات کیا زیب دیتے تھے پیپلز پارٹی کے ایک وزیر کو؟ دیکھیں بیانات دونوں طرف سے آئے تھے, میں آپ کو بالکل بتاؤں. آپ اگر ون سائیڈڈ آپ کو اینکرنگ کرنی تو بلکہ بیٹھ کر کریں, لیکن میں آپ کو یہ بات بتا دوں بیانات دونوں طرف سے آئے تھے. لیکن اس چیزوں کو جب ہم لوگ آپس میں بیٹھ کر حل کر سکتے ہیں. میں نے ڈاکٹر فاروق ستار صاحب کو بھی انٹرویو کیا تھا, میں نے بابر غوری صاحب کو بھی کیا تھا, اور ان سے بڑے سینئر لوگ ہیں, انہوں نے کوئی ایسا بیان نہیں دیا. ابھی جس طرح بیٹھ کر 2 ججز بنا لیے, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, نہ ہی ہمیں کسی ججز کی ضرورت ہے. ہم اپنے فیصلے ٹیکس پیئرز ہیں, ہم اور متحدہ آپ کو تو شاید کسی کی ضرورت نہیں ہے شرجیل میمن صاحب, یہ لیکن ٹیکس پیئرز ہیں. آپ انہی کے لیے نوکری کر رہے ہیں سارے جو بھی حکومت میں ہیں.
اس ملک کے قوم کے لیے کر رہے ہیں آپ, اس ملک کے ٹیکس پیئر کے لیے کر رہے ہیں آپ, مبرہ نہیں ہیں. لیکن آپ سے ہمیں سوال نہیں پوچھنے کا حق کہ آپ کس طرح سے فیصلے کر لیتے ہیں, کیا نعرے مار لیتے ہیں, ہمیں حق نہیں ہے. میری بات سنیں, آپ کو حق ہے سوال پوچھنے کا, لیکن آپ کو فیصلہ کرنے کا حق نہیں ہے. فیصلہ نہیں, میں نے آبزرویشن کر رہا ہوں گا, فکر نہ کریں. مسائل حل کر سکتے ہیں اگر ہم لوگ آپس, اگر آپ کے آپس میں بیٹھ کے مسائل حل ہو رہے ہوتے تو ایک سال کے اندر درجنوں لوگ بے گناہ مارے جاتے, اس کا کون جواب دے گا؟ آپ نے مسائل کا حل کرنا ہے تو مجھے بتائیں کہ کٹی پہاڑی پہ کل آپریشن شروع ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ آپ کو نہیں پتا فائرنگ کہاں سے ہو رہی ہے؟ آپ مجھے بتاؤں مبشر صاحب, آپ اگر آپ کو ون سائیڈڈ اینکرنگ کرنی ہے, میں تو پوچھ رہا ہوں کٹی پہاڑی کراچی میں ہے, کراچی میں ہے کہ اپنا میرے گھر میں ہے یا ان کے ڈیرے میں ہے, کراچی شہر میں ہے, سب کے سامنے ہے. الاسف اسکوائر جو ہے اس کا بھی آپ کو پتا ہے, مجھے بھی پتا ہے میمن صاحب. میں ایک بڑی ہمبل ایک ریکویسٹ کر کے آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں, یہ بھی پتا ہے مبشر صاحب, میں ایک بڑی بہت مدبانہ اور بڑے ادب سے ایک ریکویسٹ کر رہا ہوں, میں بڑے ادب سے یہ ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ جب ایک بھی بے گناہ آدمی کسی بھی پارٹی کا, قطع نظر سے وہ پاکستانی ہو اور وہ انسان ہے, اگر ایک بھی بے گناہ کا خون ہو جاتا ہے تو کیا حکومت وقت کے اوپر لازم نہیں ہے کہ اس یعنی خونی کو یا قاتل کو جڑ سے نکال کے پھینک دے؟ بالکل, آپ نے بہت اچھی بات کی, میں اس کا جواب بھی دیتا ہوں. جس ہوم منسٹر صاحب کا آپ ذکر کر رہے تھے, جس پہ آپ کو اعتراض تھا, انہی ہوم منسٹر صاحب نے سب سے زیادہ ٹارگٹ کلرز گرفتار کیے ہیں جنہوں نے 100 خون مانے ہیں. اب آپ کیا جواب دیں گے, آپ مجھے بتائیں اس کا. میں سلام کروں گا اس بات پہ, میں سلام کروں گا اس بات پہ. بالکل, یو ہیو ٹو اپریشیٹ, وی آل ہیو ٹو اپریشیٹ کہ 100 سے زائد ٹارگٹ نہیں, 100 سے زائد ٹارگٹ کلر, جس میں ایک ٹارگٹ کلر نے 100 خون جو ہیں وہ انہوں نے مانے کہ ہم نے کیے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ وہ ہمارا کام جو ہے وہ ہم کر رہے ہیں. اگر آج بھی کوئی قتل و غارت ہو رہی ہے تو اس کی ذمہ داری الٹیمیٹلی گورنمنٹ پہ ہوتی ہے. اور لیکن گورنمنٹ یہ نہیں کہ کچھ سو رہی ہو اور گورنمنٹ لوگوں کو گرفتار نہیں کر رہی ہو یا ان کو کسی بھی سفارش پہ چھوڑ رہی ہو. گورنمنٹ ان لوگوں کو گرفتار کر رہی ہے اور گورنمنٹ اپنا کام کرنا جانتی ہے. اور آپ کو بھی پتا ہے کہ یہ ٹارگٹ کلنگ یا یہ چیزیں آج کا مسئلہ نہیں تھی, کافی پرانے مسئلے ہیں یہ, اور بہت پرانی یہ ہسٹری ہے. رائٹ. رضا ہارون صاحب, مجھے ایک دفعہ ڈاکٹر فاروق ستار نے خود کہا تھا, آن ایئر کہا تھا کہ مبشر لقمان صاحب ہم حکومت میں ہیں, حکمران نہیں ہیں. اگر اتنی مجبوریاں تھیں تو اتنی دیر آپ لوگ کیوں حکومت میں رہے ہیں؟ دیکھیں مبشر بھائی, بہت ساری باتیں ہو گئی ہیں, میں کافی باتوں کا جواب دینا بھی چاہوں گا. سندھ کے ڈائنامکس, سندھ صوبے کے ڈائنامکس پاکستان کے دیگر صوبے سے اس حوالے سے ذرا مختلف ہیں کہ یہاں ایک بڑے عرصے سے ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت دیہی اور شہری کا فرق ڈیولپ کیا گیا ہے. ایتھنیسٹی کی بنیاد پر جو ہے تفریق کی گئی تھی. ہم نے اس دفعہ یہ سوچا اور بڑی رائے کے بعد, آپ کو پتہ ہے, آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ کولیشن اسمبلی میں انتخابات کے کافی عرصے بعد بنا ہے. ہم نے یہ سوچ کر پیپلز پارٹی کے ساتھ مفاہمت کی, ان کے ساتھ کولیشن بنائی کہ ہماری اس کوشش سے اس فرق کو مٹانے میں اور مفاہمت کی فضا کو فروغ دینے میں تقویت حاصل ہو, فائدہ ہو. یہ بہت ضروری ہے. سندھ کی ڈائنامکس تھوڑی سی مختلف ہے. اگر یہاں پہ اس سے ہٹ کر کوئی ایکویشن ہوتی ہے تو پھر وہ فرق ابھارنے والوں کو یا قوم پرستوں کو یہ موقع ملتا ہے کہ وہ پھر تعصب کی بات کریں اور عصبیت کی بنیاد پر اپنی دکانیں چمکائیں, سیاست کریں. یہاں ایک بات جو کی گئی ہے کہ ایم کیو ایم نے فیصلے کیے اور ایم کیو ایم نے فیصلے کرنے کے بعد عوام کو مایوس کیا, میں سمجھتا ہوں ایسا نہیں ہے. میری اس کے اوپر ٹیک ذرا ڈیفرنٹ اینگل کی ہے. اگر آپ آخری فیصلہ ہمارا لیں تو ہمارا آخری فیصلہ یہی تھا اس سے پہلے کہ ہم وفاقی حکومت سے باہر آئے تھے اور اعلان کر کے آئے تھے, اور ہم نے یہ کہا تھا کہ ہم حکومت کی بینچوں پر بیٹھیں گے, پروونس کے اندر ہم گورنمنٹ میں شامل رہیں گے. گورنمنٹ کو ہم نے کچھ کنڈیشنز دی تھی کہ وارڈ جیسٹی کا فیصلہ واپس لے, پیٹرول کی قیمتوں میں کمی کرے, اور اسی طرح کے دیگر عوامی مسائل پر ان کی نشاندہی کی تھی. پرائم منسٹر صاحب 9-0 آئے, 9-0 پر آ کر انہوں نے نہ صرف یہ وعدہ کیا بلکہ اس کا اعلان کیا. تو اس کے بعد ہم نے اپنے فیصلے میں تبدیل لائے. وہ کنڈیشنل فیصلہ تھا. یہ جو اب فیصلہ ہم نے کیا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ شرجیل میمن صاحب سمیت پاکستان پیپلز پارٹی کے تمام دوست جو رہنما ہیں, جو لیڈران ہیں, وہ اس فیصلے کی انٹینسٹی کو, اس کی جو ہولسٹک اس کا یہ, اس کو ٹوٹلی مس کر رہے ہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ بہت ہی انٹینسٹی کے ساتھ اس کو ان کو لینا چاہیے کہ ایم کیو ایم ہیز ڈیسائیڈڈ فیئر فری, فائنلی وی ہیو ڈیسائیڈڈ کہ وی کین ناٹ, ہم کام ہی نہیں کر سکتے, ہمارے لیے بہت مشکل ہے نا, ہمارے پاس اختیارات ہیں. ان اختیارات کے بغیر ہم نے وزارتیں اس لیے رکھی, ہم نے وزارتیں اس لیے رکھی ان اختیارات کے بغیر کہ ہم چاہتے تھے کہ کہیں بھی یہ چیز نہ آئے کہ ایم کیو ایم
دیہی اور شہری کے فرق میں اپنے آپ کو نمایاں کرنی چاہتی ہے. تو ہم نے اس وجہ سے مفاہمت کی اس فضا کو جاری و ساری رکھا, اہتمام حجت کیا, لیکن حد یہ ہو گئی کہ جب ہمارے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈال دیا گیا. تو یعنی کہ جب آپ اپنے اتحادیوں کے ساتھ ہی, جب آپ اپنے اتحادیوں کو ہی ویلیو نہ کریں, جب آپ اپنے اتحادیوں کے ہی مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈال رہے ہیں, اور وہ بھی کشمیر الیکشن کے حوالے سے, جب صرف 2 سیٹوں کا معاملہ ہو اور آپ کہیں کہ 1 سیٹ ہمیں دے دو, تو آپ اندازہ لگائیے کہ جو ان کے اپوزیشن ہے, جو ان سے اختلاف رکھنے والے امیدوار ہیں, ان کے ساتھ کیا سلوک ہوا ہوگا یا کیا پروسیس ہوا ہوگا. تو یہ تمام چیزیں پھر اگلے آنے والے الیکشنز, اس سیناریو میں آگے آنے والے الیکشنز کو دیکھیے. تو یہ تمام چیزوں نے ہمیں بہت سوچنے پر مجبور کیا, اور ہماری وہ تمام تر کوششیں جو ہم نے جمہوریت کے لیے کی, آپ یقین مانیے ہمارے سارے فیصلے مبشر بھائی جمہوریت کے استحکام کے لیے تھے, اس گورنمنٹ کو سٹیبلائز کرنے کے لیے تھے. کئی موقع ایسے آئے کہ اگر کئی موقع ایسے آئے مبشر بھائی پلیز, کئی موقع ایسے آئے تھے کہ اگر ہمارے 25 ووٹ, آپ جانتے ہیں اگر یہ 25 ووٹوں کی گنتی یہاں کی وہاں ہو جاتی تو یہ گورنمنٹ کب کی ختم ہو چکی ہوتی, کانسٹیٹیوشنلی ختم ہو جاتی, ڈیموکریٹکلی ختم ہو جاتی. لیکن ہم نے سپورٹ صرف اس لیے کیا کہ ہم یہ نہیں چاہتے تھے, اور نہ آج چاہتے ہیں, کہ کسی طور پہ یہ پیغام جائے کہ ایم کیو ایم ایک ایسی گورنمنٹ کو ڈیسٹیبلائز کرنا چاہتی ہے اور ڈیموکریٹک الیکٹڈ. لیکن دے ہیو لیفٹ اس ود نو چوائس, کوئی چوائس ہی نہیں چھوڑی ہمارے پاس کہ ہم اس سے ہٹ کے کوئی بات کرتے ہیں. شرجیل میمن صاحب, ایک چھوٹا سا سوال ہے, آپ نے اگر ان کی باتوں کا جواب دینا ہے تو بریک کے بعد ضرور دیجیے گا, آپ کو میں موقع دوں گا. کیا اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ چودھری شجاعت وہ رول پلے کریں گے برج کرنے کا جو پہلے رحمان ملک صاحب کرتے تھے؟ اب رحمان ملک صاحب کو پیچھے کر لیا گیا آفیشلی. دیکھیں جی, مجھے اس بارے میں کوئی علم نہیں ہے, نہ ہی چودھری شجاعت صاحب کے بارے میں, نہ ہی رحمان ملک صاحب کے بارے میں. یہ ہماری جو مرکزی قیادت ہے, جو ہماری سی سی ہے, وہ لوگ, وہ جتنے بھی موجود حضرات ہیں وہ بیٹھ کر فیصلہ کریں گے. آپ کو میں ضرور آؤں گا, اگر آپ نے رضا ہارون صاحب کی بات پہ کوئی جواب دینا ہے تو. شرجیل میمن ہمارے ساتھ ہیں, رضا ہارون ہمارے ساتھ ہیں, حسن نثار اور سلیم بخاری صاحبان بھی ہمارے ساتھ ہیں. ایک بریک کے بعد بریک. ویلکم بیک فرام دا بریک. شرجیل میمن صاحب, آپ نے بریک پہ جانے سے پہلے رضا ہارون صاحب کی گفتگو سنی تھی, آپ اس پہ کچھ کہنا چاہیں گے؟ میں جی نو کمنٹس. اچھا, مجھے یہ بتائیں کہ آپ لوگ اتنے کین تھے اتحادی پارٹیز کو ساتھ لے کے چلنے پہ, تو پھر بار بار ان کے اوپر الزامات کی بوچھاڑ کیوں ہو رہی تھی آپ کے مختلف کوارٹر سے؟ کبھی ان کو قاتل ٹھہرایا جاتا تھا انڈر دا ٹیبل, کبھی ان کو بھتہ خوری کا, کبھی کسی اور چیز کا ان کے اوپر الزام لگتے تھے. پھر جس کو ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے اس پہ الزام تراشیاں تو نہیں ہوتی؟ دیکھیں مبشر صاحب, میں آپ کو بتاؤں کہ اگر آپ پریویس ہسٹری دیکھیں کہ پیپلز پارٹی اور متحدہ قومی موومنٹ ایک دوسرے کی کبھی شکل بھی نہیں دیکھتے تھے, ایک دوسرے سے بات چیت بھی نہیں تھی. مسلم لیگ نواز اور پیپلز پارٹی کی ایک دوسرے سے کوئی اس طرح کے تعلقات نہیں تھے. لیکن جب وقت بدلتا جاتا ہے, میچورٹی آتی جاتی ہے, تو ایک دوسرے کو سمجھنے کا ٹائم بھی ملتا ہے, اور پھر مفاہمت کے ذریعے جو ہے ایک دوسرے کے مسائل اور ڈائلاگ کے ذریعے حل کیے جاتے ہیں. جہاں تک آپ نے کچھ اسٹیٹمنٹس کی بات کی, اسٹیٹمنٹ دونوں طرف سے اگر کوئی آئے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے کی بری چیزوں کو ہی یاد کریں. اگر ہم ایک دوسرے کی اچھی چیزوں کو یاد کریں گے تو میرے خیال سے ہم زیادہ آگے جا سکتے ہیں. اور اس وقت ہماری قوم, ہماری عوام, میں کلیئر بتاتا ہوں کہ یہ افورڈ نہیں کر سکتی کہ مزید تلخیاں ہوں, مزید پرابلمز ہوں. تو ہمیں ایگزیکٹلی میمن صاحب, یہی تو ہم رو رہے ہیں کہ آپ نے دیکھا حیدرآباد خاص طور پہ اور کراچی کا حال جو ہے, جب متحدہ نے وہاں پہ کام کیا تو ان دونوں شہروں کی 60 سال میں اس طرح شکل نہیں بدلی تھی جتنی پچھلے 4 سال میں بدل گئی. تو بجائے اس کے کہ آپ دونوں کنٹینیوٹی کرتے اور پورے سندھ میں اس کو پھیلا لیتے, آپ کو کیا وجہ آئی کہ ہم نے یہ الزامات لگانے تھے اور ایک دوسرے میں دراڑیں ڈالنی تھی؟ دیکھیں, میں نے آپ کو بتایا, یہ بات میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں, الزامات دونوں طرف سے آئے تھے, لیکن اگر کوئی بیڈ چیپٹر تھا تو اس کو ہم نے بند کر دیا. ہم گڈ چیپٹر کی طرف جا رہے ہیں, جو اچھی یادیں ہیں اور اچھے کام ایک دوسرے کے لیے کیے, ایک دوسرے کے لیے اچھے وقت میں ایک دوسرے کی مدد کی ہے, ہم اسی کو یاد کریں گے. اور اگر کوئی بری بات ہے تو ضروری نہیں ہم ان چیزوں کو یاد کر کے بیٹھ کے ساری چیزیں انہی چیزوں پہ بیس کر لیں. رضا ہارون صاحب, کوئی کرشمہ اگر ہو جائے چودھری شجاعت کی گفتگو میں تو کیا مساحلت کی دوبارہ امید ہے؟ میں سمجھتا ہوں ایک ہی کرشمہ ہوگا, اور میں اس کرشمے کی امید رکھوں گا کہ چودھری شجاعت صاحب بھی اپوزیشن میں آگے بیٹھ جائیں گے. یہ تو ہوگا کرشمہ, ادروائز تو کوئی مجھے اس کا آؤٹ نظر نہیں آتا. وی آر ویری فرم ان آر ڈیسیجن دس ٹائم اراؤنڈ. پریویسلی ہمارا ڈیسیجن تھا, میں نے آپ کو بتایا, کنڈیشنل تھا, اور اس کی وجہ تھی ہماری واپس جانے کی. میں نے آپ کو تمام چیزیں بتائیں. کئی دفعہ ایسی پوزیشن آئی ہے مبشر بھائی کہ مطلب پیپلز پارٹی کی حکومت گر جاتی. یہ 25 ووٹوں نے سہارا دیا, لیکن اس کے ریٹرن میں
جس طریقے سے ہوا ہے کہ بروکن پرومسز، پلیجز ناٹ آنرڈ. اور میں ایک بات یہاں بہت بڑے وضاحت سے کرنا چاہوں گا مبشر بھائی کہ ایم کیو ایم 90 کی دہائی میں بدترین ریاستی آپریشن دیکھ چکی ہے، سہ چکی ہے. یہ جے آئی ٹی کی چند جے آئی ٹی کی جعلی رپورٹیں جو میڈیا پہ بار بار پیش کر دی جاتی ہیں اور کاغذات ہلا ہلا کر جو کہا جاتا ہے کہ فلاں انوالو ہے، فلاں انوالو ہے، تو یہ تمام چیزیں لے کے جب عدالتوں میں گئی ہیں تب ایم کیو ایم جو ہے ہر مقدمے میں ہائی کورٹ سے، سپریم کورٹ سے باعزت بری ہوئی ہے. وی آر تھینکفل ٹو آور کورٹس کہ انہوں نے ان تمام. لیکن اگر دوسری جانب اگر ہم ان جے آئی ٹی کی رپورٹس کو ہی اگر ہم لے کے گھومتے رہیں گے تو جے آئی ٹی کی رپورٹ تو ہمارے پاس مرزا بھٹو صاحب کی بھی ہے. جے آئی ٹی کی رپورٹ تو پھر ہمارے پاس بہت ساری اور ہیں جو ہم لے کر آ جائیں گے اور دکھا دیں گے. لہذا جے آئی ٹی کی رپورٹ انویسٹیگیشن میں کس نے اقرار کر لیا اور ہمارے ہاں کیسے اقرار کرایا جاتا ہے. ہاتھی بھی جب باہر آتا ہے تو وہ کہہ رہا ہوتا ہے ہاں میں ہرن ہوں، ہاں میں ہرن ہوں. تو یہ تو رہنے دیں. عدالت میں جب ثابت کرنے والی بات ہو، دیکھیں سیاسی طریقہ یہ ہوتا ہے، جمہوری طریقہ یہ ہوتا ہے. اور پھر اگر آپ اس محکمے کے سربراہ ہوں اور اگر آپ ذمہ دار وزیر ہوں تو طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے کسی کو اریسٹ کر بھی لیا ہے، اس نے اقبالی سو کالڈ کنفیشنل اسٹیٹمنٹ اگر دے بھی دیا ہے تو آپ اس کو لے کر کے کورٹس میں جائیں، نہ کہ پبلکلی آپ اس انفارمیشن کو جو ریویل کریں گے، ایکسپوز کریں گے. مجھے صرف یہ بتائیں رضا ہارون صاحب، کیونکہ آپ کی بھی ذمہ داری ہے، آپ رابطہ کمیٹی کے رکن بھی ہیں اور وہ ایم کیو ایم کی سینئر موسٹ ایک باڈی ہے، اس سے اوپر تو صرف آپ کے قائد تحریک ہیں. مجھے صرف یہ بتائیں کہ جو بات میں کہہ رہا ہوں ٹی وی پہ 2 سال سے کہہ رہا ہوں، آپ لوگ کیوں حکومت میں ہونے کے باوجود نہیں اس کو بتا سکے کہ کٹی پہاڑی پہ یا بنارس پہ یا الاثے اسکوائر پہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ کب ان چیزوں پہ آپریشن ہونا تھا؟ کتنے لوگ مریں گے؟ اور دیکھیں مبشر بھائی، میں نے جیسے آپ سے کہا کہ ڈائنامکس ہوتی ہیں ہر علاقے کی، پولیٹیکل سچویشن ہوتی ہے. اپنی حد الامکان کوشش کرنی چاہیے انسان کو کہ بات چیت کے ذریعے ایک مہذب انداز میں کسی نہ کسی طرح، چاہے کتنے بھی کٹن حالات کیوں نہ ہو، چاہے بالکل ہی خون خرابہ کیوں نہ ہو، لیکن کوشش یہی ہونی چاہیے کہ سب مل کر بیٹھے اور مل بیٹھ کر ہر مسئلے کا حل کریں. ہم نے حجت تمام کری. ہم نے 3 سال تک اگر ہم کسی کمیٹی کے اندر بھی شامل ہوئے ہیں، ابھی لا اینڈ آرڈر کی کمیٹی بنائی جس میں 4 وزراء شامل تھے، ہم نے ہر چیز کی انفارمیشن ہمارے جو صوبے کے چیف ہیں وزیر اعلیٰ سندھ قائم علی شاہ صاحب کو بھجوائی. لیکن ہم یہ دیکھتے رہے کہ جب ایکشن نہیں ہو رہا، جب ایکشن نہیں لیا جا رہا اور اس کے اندر کمزوری ہے، تو آپ مجھے بتائیں مبشر بھائی کہ آخر کار جو ہم نے آج فیصلہ کیا ہے، 3 سالوں میں ہمارے 300 سے زائد کارکنان شہید ہوئے ہیں. 300 سے زائد کارکنان تو صرف ایم کیو ایم کے شہید ہوئے، آن ریکارڈ ہیں، لسٹیں ہم نے دی ہیں میڈیا کو. تو ہم نے صبر اس لیے نہیں کیا کہ ہمیں کوئی وزارتوں کے مزے لینے تھے، ہم نے صبر اس لیے نہیں کیا کہ ہم حکومت میں بہت خوش رہتے ہیں، ہم نے صبر اس لیے کیا کہ ملک کو اس اہم صورتحال سے نمٹنے کے لیے، اس نازک صورتحال میں جمہوریت کو مستحکم کرنے کے لیے جیسی بھی جمہوری حکومت ہے، لوڑی لنگڑی صحیح نہ انکمپیٹنٹ صحیح، اس کو سہارا میں آتا ہوں اس پہ، اس کو لے کر آگے چلنا ہے. یہ قربانیوں کا سلسلہ بہت طویل ہے. میں اس فہرست کو گنوانا شروع کروں گا، اپنے اختیارات کی بات کروں گا، پروگرام ختم ہو جائے گا، لسٹ ختم نہیں ہوگی. نہیں آپ پلیز، میں نے حسن بھائی سے ایک بڑا کوئک سوال پوچھنا ہے بڑا جلدی سے، کہ مجھے ایک دفعہ مصطفیٰ کمال صاحب نے خود بتایا، یعنی میں سنی سنائی بات نہیں کر رہا، میں جو خود مجھے انہوں نے بتائی کہ جب وہ ناظم تھے تو ان کو وزیر اعلیٰ کی طرف سے ایک فون نہیں آیا، یعنی ملاقات تو دور کی بات ہے، ایک آفیشل فون نہیں آیا کسی کام کی پروگریس پوچھنے کے بارے میں یا کسی کام کے متعلق انکوائر کرنے کے بارے میں. اس کا مطلب ہے کہ دونوں اتحادی ہونے کے باوجود بھی یعنی ان کاموں میں تو ان کی دلچسپی آئی نہیں تھی. نہیں، اس کو آپ اس طرح بھی انٹرپریٹ کر سکتے ہیں کہ وہ فری ہینڈ دے رہے تھے یا ہی ہیڈ فل فیتھ ان مصطفیٰ کمالز کمپٹنس. اس کو اس طرح بھی تو دیکھا جا سکتا ہے. لیک آف انٹرسٹ بھی ایک صورت ہے ڈیفینیٹلی جو آپ پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں، لیکن اس کو دیکھنے کا ایک اور طریقہ بھی ہے. آئی ڈونٹ نو کہ وہ جو رابطہ نہیں کرتے تھے یا پروب نہیں کرتے تھے یا پوچھتے نہیں تھے، اس کا ایک مطلب تو یہ بھی ہو سکتا ہے نا. ڈاکٹر عشرت العباد کی میں نے ایک بہت بڑی کوالٹی بتائی کہ وہ ساروں کو لے کے بیٹھ جاتے تھے اور اٹھنے نہیں دیتے تھے جب تک ایک صلح نہیں ہو جاتی تھی یا تصفیہ نہیں ہو جاتا تھا. آئیے کون ہو ول فل دا شوز ناؤ؟ میرے خیال سے آپ نے صحیح سمت میں اشارہ کیا ہے اور کئی دفعہ بہت ہی نازک صورتحال کو سنبھالا گیا گورنر ہاؤس میں بیٹھ کے. اب ڈپینڈ کرتا ہے کہ اس آفس میں پیپلز پارٹی کس کو لے کے آتی ہے. جب تک ہمیں اس بندے کی آئیڈینٹی کا پتہ نہیں چلے گا، یہ بہت مشکل ہے کہنا کہ وہ یہ رول نبھا سکے گا یا نہیں. لیکن
اگر وہ یہ رول نہیں نبھاتا ہے تو اٹ ول بی اے بگ مسنگ لنک، کیونکہ یہ بریکنگ پوائنٹ پر تو پہلے 4 دفعہ آ چکے ہوئے تھے اور چاروں دفعہ وہاں سے ریورس گیئر لگا. یہ ایسا ہی شخص وہاں ہونا چاہیے جو اس صورتحال کو سنبھال سکتا ہو. کراچی از اے ویلکینو، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. روزانہ یہ آتش فشاں پھٹتا ہے اور درجن بھر لوگوں کی کیا جان یہ صحیح نہیں ہے سلیم بخاری صاحب، حسن نثار صاحب، کہ کراچی ایک ایسی سونے کی چڑیا ہے جہاں پورے ملک سے لوٹ مار کرنے کے لیے لوگ آتے ہیں، لوٹ مار کرتے ہیں اور نکل جاتے ہیں؟ از دیٹ ناٹ کریکٹ؟ چلے جاتے ہیں اور کچھ خاندان مغلیہ کی طرح وہاں سیٹل ہو جاتے ہیں. آتے ہیں جی. حسن نثار صاحب بھی ہیں، سلیم بخاری صاحب بھی ہیں، رضا ہارون اور شرجیل میمن صاحب بھی ہیں. ایک بریک کے بعد ٹیک اے بریک. ویلکم بیک فرام دا بریک. اور بریک پہ جانے سے پہلے آپ باتیں سن رہے تھے حسن نثار اور سلیم بخاری صاحب کی. ہمارے ساتھ رضا ہارون اور شرجیل میمن صاحب بھی ہیں. شرجیل میمن صاحب، یہ ایسی کون سی ڈیولپمنٹ ہوئی تھی کہ پہلے 2 نشستوں کا ان پہ سپورٹ کا وعدہ کیا گیا اور پھر صرف 3 دن پہلے الیکشن سے ایک نشست کے اوپر سے دست شفقت اٹھا لیا گیا؟ وہ ڈیولپمنٹ کیا ہوئی تھی؟ دیکھیں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس دن 2 نہیں 3 نشستوں پر انتخابات ملتوی کیے گئے تھے. 2 کراچی کی اور 1 خیبر پختونخوا کی تھی. جہاں تک میری نالج ہے، کیونکہ میں کسی بھی میٹنگ میں یا یہ اور اس کو جو پوسٹ پون کیا تھا وہ آزاد کشمیر کے چیف الیکشن کمشنر نے کیا تھا. لیکن جہاں تک میری نالج ہے کہ 2 ROs جو ریٹرننگ آفیسرز ہیں انہوں نے کوئی رائٹنگ میں دیا تھا کہ وہ اس وقت الیکشن کرانے کی پوزیشن میں نہیں ہے. پھر شاید IG صاحب سے کوئی لا اینڈ آرڈر کی کوئی بات چیت ہوئی تھی تو انہوں نے بھی کوئی رائٹنگ میں یہ لکھا تھا کہ اس وقت تو میمن صاحب ویری کوئکلی، کیونکہ میں ٹائم تھوڑا ہے تو اس لیے یہاں سے آگے چلیں گے. مجھے صرف بتائیں کہ 3 دن پہلے وزیر اعلیٰ سندھ نے اسمبلی کے اندر یہ کہا تھا کہ لا اینڈ آرڈر اب بہت سیکیور ہے، بہت بہتر ہے. دیکھیں، انہوں نے یہ کہا تھا کہ لا اینڈ آرڈر پہلے سے بہتر ہے. انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ 100% پرفیکٹ ہے کہ ہم اس پہ 100% پرفیکٹ تو پاکستان میں اب پتہ نہیں کب ہوگی. اور مبشر صاحب میں آپ کو بتاؤں، اور کچھ دن پہلے کچھ دہشت گرد گرفتار ہوئے تھے جن کے شاید یہ رپورٹ تھی کہ وہ اس طرح کے کوئی بلاسٹ وغیرہ کرانے کے بھی پوزیشن میں تھے. اور 2 پارٹیز آمنے سامنے تھی، پیپلز پارٹی اور متحدہ قومی موومنٹ. اگر یہاں پہ الیکشن ہوتے، خدا نہ خواستہ اس طرح کوئی انسیڈنٹ ہوتا تو پھر ایک نئی غلط فہمی اور ایک نئی چیز شروع ہوتی. تو اگر کسی ہر ایک سے تو آپ تعاون کر رہے ہیں. مسلم کانفرنس کو تو آپ نے اتحاد میں لے لیا، متحدہ آپ کے اتحادی تھی، اس کے ساتھ ایک سیٹ دینے کا کیا پرابلم؟ گیسٹ کو بلایا جاتا ہے. نہیں، میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ اس لیے کہ ٹائم تھوڑا ہے، صرف سوال زیادہ ہے. مجھے یہ بتائیں کہ ایک نشست پہ اگر آپ اپنے اتحادی پارٹی کے ساتھ کوآپریٹ کر لیتے تو آج یہ ہم بات ہی نہ کر رہے ہوتے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں جی، الیکشن پہلے تو پوسٹ پون ہوئے ہیں، کینسل نہیں ہوئے. اگر یہی الیکشن 15 دن بعد ہو جاتے ہیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا. اور اگر لا اینڈ آرڈر کی سچویشن IG نے یا اور ایجنسیز نے کچھ سمجھیے کہ وہ اس وقت مناسب نہیں ہے تو ہمارے سامنے لوگوں کی جانوں کی قیمت زیادہ ہے بنسبت 1-2 سیٹوں سے یا الیکشن سے. رضا ہارون ویری کوئکلی، رضا ہارون صاحب ویری کوئکلی، آپ لوگوں نے تو بائیکاٹ کیا ہے، یہ تو لا اینڈ آرڈر تو بات کی ایک بات ہے. یہ میں صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ بس بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ہم نے ان تمام اقدامات کو چیلنج بھی کر دیا ہے. سندھ ہائی کورٹ میں واجد دورانی صاحب کے IG سندھ کے خط کو بھی چیلنج کیا ہے اور پورے الیکشن پروسیس کو آزاد کشمیر میں چیلنج کیا ہے. اور ہماری ریکویسٹ ہے کورٹ سے کہ اس کو نل اینڈ وائڈ قرار دیا جائے، کلعدم قرار دیا جائے. ساتھ ہی ساتھ میں ایک بات ایڈ کر دوں آپ کی مبشرہ، لاسٹ بات. دیکھیں، ہم اپوزیشن میں جا رہے ہیں. اپوزیشن بھی جمہوریت کا ایک غصن ہے، ایک رول ہے اپوزیشن کا. اب صحیح معنوں میں ایک تو سندھ میں بھی اپوزیشن ہوگی اور انشاءاللہ وفاق کی اپوزیشن مضبوط ہوگی. ایک منٹ میرے پاس ہے آپ کی آبزرویشن بخاری صاحب، بڑی کوئکلی. پہلی بات تو یہ ہے کہ بہت سینسٹیو مسئلے پر ہم گفتگو کر رہے تھے اور دونوں ہمارے جو مہمان تھے، میمن صاحب بھی اور رضا ہارون صاحب بھی، انہوں نے پہلی بات تو یہ کہ بہت سکون سے، بہت تحمل سے بات کی ہے. مطلب کوئی وہ تو میں جس طرح ہو جاتی ہے وہ نہیں ہوئی. ایک میرا امپریشن یہ ہے کہ شرجیل میمن صاحب کے پاس پارٹی کے ڈیسیشنز کے حوالے سے براہ راست شاید انفارمیشن اتنی مکمل نہیں تھی جتنی مکمل انفارمیشن کے ساتھ رضا ہارون صاحب ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. یہ میری آبزرویشن ہے اس کے حوالے سے. حسن نثار صاحب دیکھیں جی، بطور جج میں تو کامنٹ نہیں کرتا، چونکہ اگر پارٹی نے کہہ دیا ہے کہ ہمیں ججز کی ضرورت نہیں ہے تو آپ آبزرور ہیں، جج نہیں. وہ ہمیں اس کا برا اس لیے نہیں ماننا چاہیے کہ جج کے لفظ سے ویسے ہی چھیڑ ہے پیپل پارٹی کی، تو دیٹ از انڈرسٹینڈیبل. نہیں، آپ کو پوچھنا کیا چاہ رہے ہیں، کس پہ کامنٹ چاہ رہے ہیں؟ میں یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ جمہوری عمل جو ہے وہ مستحکم ہو رہا ہے یا یہ مزید دراڑیں پڑ رہی ہیں؟ ڈپینڈ کرتا ہے آنے والے دنوں میں پیپلز پارٹی کرتی کیا ہے. اگر ذوالفقار مرزا صاحب آتے ہیں ایز چیف منسٹر تو پھر تو فساد ہے، لمان الحفیظ والی بات ہی ہوگی. جو پچھلے ڈپینڈ کرتا ہے اس کے بعد کیا ہوگا.
وہ اس بات کا فیصلہ کرے گا کہ یہ ان کا جانا، ان کا پھر واپس نہ آنا کیسا فیصلہ تھا. یہ آنے والے دن بتائیں گے. ابھی کہنا ہے پروگرام کا نام ہے کھری بات. مجھے کھری بات بتائیں کہ پچھلے 3.5 سال میں پیپلز پارٹی نے جو کچھ کیا ہے اس کی روشنی میں آپ کو امید ہے؟ نہیں، امید تو یہ جتنی بھی آپ کی جو مین سٹریم پارٹیز ہیں ان میں سے تو مجھے کسی سے کوئی امید نہ کبھی پہلے تھی مدتوں سے، بلوغت کے بعد سے لے کے اب تک. میرا ایک پارٹیز کی بلوغت کے بعد نہیں، اپنی مکمل تباہی کے آغاز کے لیے جو فلیش پوائنٹ چاہیے، مجھے یہ ڈر ہے کہ وہ کہیں کراچی سے شروع نہ ہو. سلیم بخاری صاحب آپ کا، حسن نثار صاحب آپ کا، رضا ہارون صاحب آپ کا، شجیل محمد صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. انٹل ٹمورو، اللہ حافظ.